حال ہو چکا ہے. ان تمام کاموں کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، پاکستان کی آبادی کے اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو 24 کروڑ کی جو آبادی ہے اس کے اندر 70% وہ ہیں جو 30 سال سے کم عمر ہیں، مطلب یوتھ ہے. اور 70% کا مطلب یہ ہے کہ 17 کروڑ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ کے اندر سے یوتھ کے اوپر محیط ہے. اور اس یوتھ کی جو اتنا بڑا بلج آپ کو پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا، اتنا بڑا بلج جو ہے اس کو کیٹر کرنا، اس کو پلیٹ فارم مہیا کرنا. آج اگر پاکستان کو ترقی دینی ہے، آج اگر پاکستان میں خوشحالی کو لے کر آنا ہے، تو اس یوتھ کو ایک پلیٹ فارم دینا ہوگا، اس یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کرنا ہوگا. پاکستان کے ان نوجوان بچے اور بچیوں کو یہ اعتماد دینا ہوگا کہ اگر آپ محنت سے کام کریں گے تو آپ کو میرٹ کی بنیاد پر اس کا صلہ ملے گا، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ سپورٹس کا میدان ہو، چاہے وہ آئی ٹی کا میدان ہو، چاہے وہ سکلز کا میدان ہو. کسی میدان کو اٹھا کے دیکھ لیں، آج پاکستان کے نوجوانوں نے ہی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب چاہے وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے اور جب وہ پی ایم بنے تو ان کا فوکس اور مسلم لیگ نواز کا فوکس ہمیشہ یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر رہا. لیپ ٹاپ سکیم سے لے کے جو آپ دیکھیں پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ سے جاری ہونے والے سفر سے دیکھ کے اسکالرشپس، سکلز ڈیولپمنٹ، اسکولوں کے بچوں کے لیے معیاری تعلیم، دانش اسکول، کس ہم انیشیٹو کا ذکر کریں، ایون بچوں کو سافٹ لونز، پھر یوتھ لون پروگرامز، یہ سارے کے سارے وہ پروجیکٹس تھے جو میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز نے شروع کیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے چیلنجز کے اندر وہ پروجیکٹس جو شروع کیے گئے تھے ان کو آگے لے کے جانا، یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کرنا، ان کو پلیٹ فارم دینا. مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میری قیادت نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے پرائم منسٹر جو یوتھ پروگرام ہے اس کا چیئرمین بنایا. اور چیلنجز میں نے جو آتے ہی جو ہم نے کام شروع کیا، ہم انشاءاللہ تعالی یوتھ لون پروگرام جو ہے، کیونکہ قوم کے بچے اور جو بچیاں ہیں ان کو اگر ہم جب تک ایک پلیٹ فارم دیں گے نہیں، جب تک ہم ان پر اعتماد نہیں کریں گے، یہاں پر سو کالڈ شرفا جو ہیں وہ اربوں کھربوں کھا جاتے ہیں، بینکوں سے جو لونز ہیں رائٹ آف کرا لیتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور یہاں پر جو یوتھ لون پروگرام شروع کیا گیا، آج اللہ کے فضل سے اس کے اندر جو ریکوری جو ہے وہ 98% سے اوپر ہے. اور اس کے اندر جو کامیابی کی داستانیں، جو پلیٹ فارم ملا ان بچے اور بچیوں کو یوتھ لون پروگرام سے، تو اس کے اندر انہوں نے اپنا صرف اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، بلکہ پاکستان کی معیشت میں ایک کلیدی کردار ادا کیا. تو اس سال ہم یوتھ لون پروگرام جو ہے اس کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ آئی ٹی، پاکستان کا گروتھ انجن جو ہم دیکھتے ہیں اور جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ آئی ٹی کی انڈسٹری جو ہے اس کو ہم 15 سے 25 بلین ڈالر کی انڈسٹری آئندہ آنے والے سالوں میں بنائیں. اور اس کے لیے وہ پروجیکٹس جو پی آئی ٹی بی پنجاب کے اندر پرائم منسٹر جو اس وقت چیف منسٹر تھے انہوں نے شروع کیے، ای روزگار ٹائپ جیسے پروجیکٹس جو تھے ان کا دائرہ کار اب مزید بڑھایا جا رہا ہے. آئی ٹی سکلز ٹریننگ، آئی ٹی کے پلیٹ فارم، اے آئی کا پلیٹ فارم، اس کے اوپر ہم بچے بچیوں کے لیے مزید جو ہے جو کورسز بھی لے کر آ رہے ہیں، ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی انویسٹمنٹ پروگرامز تیار کیے گئے ہیں، وہ بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سکلز ڈیولپمنٹ، پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو فوری طور پر 3 سیکٹرز جو ہم سمجھتے ہیں جو مطلب مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں، جس کے اندر ہماری اکانومی اور ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے
جابز نکل سکتی ہیں، ان کے لیے سیلف انٹرپرینیورشپ کے مواقع نکل سکتے ہیں، وہ آئی ٹی ہے، اور اس کے بعد سکلز ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بعد آف کورس ایگریکلچر ہے. تو ہم ان تینوں سیکٹرز کے اندر جو کام کر رہے ہیں، سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہمارا فوکس رہا ہے، اس کے اندر آج میں آپ کو یہ سن کر ایک خوشگوار حیرت ہوگی کہ نیفٹیک جو صوبائی ٹیفٹاز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہم ڈفرینٹ قسم کی جو سکلز امپارٹ کر رہے ہیں، اس سے ہمارے بچے اور بچیوں کو ایک بہت خوب اچھے طریقے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بہت مواقع مل رہے ہیں. تو اس سال ہمارا اس گورنمنٹ کا آتے ساتھ ہی جو عزم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیفٹیک کا بھی دائرہ کار کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ ٹریننگز جس کی نہ صرف دنیا میں ضرورت ہے، جو آج دنیا کی ڈیمانڈ ہے، اس کے اندر بچے بچیوں کو انگیج کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیونٹ ملکوں میں جہاں جہاں پر انہوں نے جانا ہے ان کے لینگویج کورسز جو ہے وہ بھی ہم کروائیں گے، تاکہ ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو وہ پرابلم نہ آئے. اور اس کے بعد آج چونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب دور جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا ہے، دور جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے، اے آئی کا ہے، تو ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ جو تھا وہ ای گیمنگ کا تھا. ای گیمنگ کی انڈسٹری بلینز اینڈ بلین ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کئی پاکستانی بچے اور بچیاں نہ صرف ان گیمز کے اندر دنیا کے چیمپئنز ہیں، بلکہ ان گیمز کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی پاکستانی نوجوانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن آج تک اس ای گیمنگ کے حوالے سے، ای سپورٹس کے حوالے سے، اس کو اب اولمپک ایسوسی ایشن بھی جو ہے ایکنالج کر چکی ہے. تو پاکستان میں کوئی ای سپورٹس کی آرگنائزیشن نہیں تھی. ہم اب کام کر کے اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے ای سپورٹس کی پہلی یہاں پر ہم آرگنائزیشن جو ہے اس کا قیام عمل میں لا رہے ہیں. اور سعودی عرب کے اندر جو ای گیمنگ کے اوپر ای سپورٹس کی جو ورلڈ چیمپئن شپ ہونے جا رہی ہے، جو جولائی یا اگست کے اندر ہوگی، اس سے پہلے ہم پہلی پاکستان کی ای سپورٹس کی نیشنل جو ہے چیمپئن شپ پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں. اور جو ہم نے ایک سروے کیا اور ایک جو چیز نکالی، اس کے اندر جو چیز نکل کر آئی کہ اس وقت رفلی 60 سے 70 لاکھ ہمارا نوجوان بچے اور بچیاں اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. ان کو ہم ایک پلیٹ فارم دیں گے، ان کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائیں گے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے، تو اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم ان بچوں کو اپنی صلاحیتیں آگے لے کر آنے کا موقع دیں گے. اور اس کے بعد نیشنل گیمز اس سال جو ہے پوری فین فیئر کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ کروائی جائے گی، جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے میدان میں، سکلز کے میدان میں، اے آئی ٹی کے میدان میں، وہاں پر اس سے اتنی ہی امپورٹنٹ سپورٹس ہے. سپورٹس ایک باقاعدہ انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے. پاکستان اس میں لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے. ہم نے جب پنجاب میں یوتھ فیسٹیول شروع کیے تھے تو وہاں سے جو بچے اور بچیاں نکلے تھے انہوں نے پوری دنیا میں جا کے اپنا لوہا منوایا تھا. تو اب اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے، چونکہ اگلے سال سیف گیمز پاکستان کی میزبانی ہے، پاکستان نے کرانی ہے، تو وہ ٹیلنٹ جو ان نیشنل گیمز میں نکل کر آئے گا، وہ ٹیلنٹ جو پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ جو سکیم ہم نے شروع کی تھی، جو 12 کمپوننٹس تھے سپورٹس کے ڈیفرنٹ، اس میں سے جو ٹیلنٹ نکل کر آئے گا، ہم تمام اولمپک ایسوسی ایشنز کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مل کے ہم ٹریننگ کیمپس لگائیں گے. ہم یہاں پر جو ڈپارٹمنٹل ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ٹریننگ کیمپس لگائیں گے، اور وہ ٹیلنٹ جو بہترین ٹیلنٹ ہے اس کو ہم سیف گیمز کے اندر اتاریں گے، تاکہ پاکستان سیف گیمز کے اندر بھی جو ہے میڈلز کی ایک اچھی تعداد جیت سکے. اور اب اولمپکس تو بالکل سر پر آ گئے. افسوسناک ہے کہ اس کے لیے جو تیاریاں اور جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، لیکن آج سے ہی ہم اگلی اولمپک کے لیے تیاری کر کے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہم اگلے اولمپک کے اندر انشاءاللہ لہراتا دیکھیں گے. اور اپنے ہم جو وہاں پر ایتھلیٹس اور جو ہمارے سپورٹس مین اور ویمن ہوں گے ان کو ہم وہاں پر جیتے دیکھیں گے. تو ایک فوکس ہے، لانگ ٹرم پلاننگ ہے.
سپورٹس کے اندر بھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یوتھ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ کلچر پاکستان کی ایک انتہائی, ہم اپنے کلچر کی پروموشن کے لیے ہم نے ایک میٹنگ کی ہے ایچ ای سی کو بٹھا کے اور متعلقہ اداروں کو بٹھا کے کہ جہاں جہاں پر پاکستان کے اندر ہمارے لوکل آرٹ اینڈ کرافٹ ہے, جو کرافٹ بنتا ہے, جو آرٹیزنز ہیں وہاں کے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے گی. پاکستان کے اندر یونیورسٹیز اس وقت ہر علاقے میں موجود ہیں, تو اس علاقائی کرافٹ کی پروموشن کے لیے یونیورسٹیز کو متعلقہ وہاں کی جو لوکل صوبائی انڈسٹریز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ملا کے ان آرٹیزنز کی, ان کرافٹس مین اینڈ ویمن کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے گی, اس کے اندر جدت لائی جائے گی, اس میں سائنٹیفک اور جو آج کل جو مینز اینڈ میئرز اویلیبل ہیں ان کو استعمال کر کے پاکستانی کرافٹ کو نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہم ایک جو ہے ایگزیبیشنز کرائیں گے, اور ان لوگوں کو بھی موقع دیں گے کہ یہ دنیا میں اپنی صلاحیتیں جو ہیں اور پاکستان کا لوکل کرافٹ جو ہے اس کو وہ دکھا سکیں. اسی طرح ٹورزم پاکستان کی ایک ایسی انڈسٹری جس کے اوپر اگر کام کیا جائے تو یہ کوئی 10 to 15 بلین ڈالر سالانہ کی انڈسٹری بن سکتی ہے. آتے ساتھ ہی میں نے جو پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے اس کے ساتھ میٹنگ کی. ہم ڈفرینٹ کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں ٹورزم کی پروموشن کے لیے. دنیا کے اندر ہم پاکستان کے کیمپس لگانے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو اتنا ہمارا ٹورزم کے حوالے سے جو ہمارا اتنا میں سمجھتا ہوں رچ ہمارے پاس ہیریٹیج موجود ہے, اس کو ہم شو کیس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر جس طرح مجھے فخر ہے کہ میں جب ٹورزم کا بھی منسٹر تھا پنجاب میں, تو ہم نے جو ڈبل ڈیکر بسز پنجاب میں چلائیں تھیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی ہم خوبصورت ترین روٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے اوپر یہ ٹورسٹ ڈبل ڈیکر بسز کا جو ہے وہ فوری طور پر اس کا آغاز کیا جائے. کیونکہ آگے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر جو ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ, اکانومی سے ریلیٹڈ, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ورلڈ کلاس کانفرنسز کرانے جا رہے ہیں, جب پوری دنیا کو یہاں پر لا رہے ہیں, تو یہاں پر پھر ایک ایسا ماحول بنانے کی بھی ضرورت ہے جس میں پاکستانی بھی جو پورے پاکستان سے اسلام آباد میں آتے ہیں اور اسلام آباد میں رہنے والے بھی اور پوری دنیا سے آنے والوں کو بھی ہم ایک اس طرح کا کلچر دکھائیں جو اصل پاکستان دکھائیں. ایک خوشحال پاکستان, ایک رچ کلچر والا پاکستان, اور اس کے اندر آغاز جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ڈبل ڈیکر بسز جو ٹورسٹ بسز ہیں ان کے روٹ بنا کے یہاں پر جو ہیں فوڈ کورٹس بنا کے اور ان کا آغاز کیا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آتے ساتھ ہی وہ تمام منسٹریز جو شہباز شریف صاحب نے جو ڈفرینٹ منسٹرز بنائے, ہر کوئی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں دن رات محنت کر رہا ہے. فوکس ایک ہی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, پاکستان کو خوشحال کرنا ہے, پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ کر کے معیشت کو دوبارہ اس سٹیج پر لانا ہے جس پر ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ترہ امتیاز رہا ہے. اور اللہ کے فضل سے چیلنجز بہت ہیں لیکن ہم ان سے نبرد آزما بھی ہوں گے, اور اپنے نوجوانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے پاکستان کو دوبارہ وہ پاکستان بنائیں گے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا. یہ آج آپ کے ساتھ پہلی ہماری ایک ملاقات ہے, ریگولر بیسس پہ ہوگی. نمبر آف انوویشنز, نمبر آف انیشیٹوز جو ہم لے رہے ہیں, ہم اللہ کے فضل سے جو پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا اب اس کو وفاق کی سطح پہ لا کے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ جس کا عنقریب وزیر اعظم پاکستان اس کا اجرا کریں گے, اور پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں اور نوجوان اس سے مستفیض ہوں گے. دانش اسکول کا پروجیکٹ جو پنجاب میں شروع کیا گیا تھا اس کے جو ڈیویڈنڈز آئے وہ بچے اور بچیاں جن کا کوئی مستقبل نہیں تھا, جو یتیم تھے, جن کے والدین جو ہیں 6-8 ہزار سے زیادہ ماہانہ نہیں کماتے تھے, آج وہ بچے اور بچیاں دانش اسکولوں کی وجہ سے کوئی آرمی میں بیٹھا ہے, کوئی نیوی میں بیٹھا ہے, کوئی لمز میں بیٹھا ہے, کوئی نسٹ میں بیٹھا ہے, کوئی بہترین جو ہے جابز کر رہا ہے, کوئی اپنے کاروبار چلا رہا ہے. تو پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا
کہ نوجوانوں کو با اختیار کیا جائے, ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیا جائے. تو اسی انیشیٹو کو اب ہم پاکستان دانش اتھارٹی کے نام سے اسلام آباد وفاقی حکومت جو ہے وہ گلگت بلتستان, کشمیر, اس کے ساتھ اسلام آباد, بلوچستان, سندھ کے اندر بھی اس کا اجرا کرنے جا رہی ہے. تو ہمارا فوکس پاکستان کے نوجوانوں کو با اختیار کرنا, پاکستان کے نوجوان کریں گے تو ان کے لیے راستے, وینیوز اینڈ ایونیوز کھلے ہیں. اسی ویژن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, اور آپ کو اگلے چند مہینوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ شہباز شریف جس نے پنجاب کو خوشحال کیا, جس نے پنجاب کو ایک رول ماڈل بنایا باقی صوبوں کے لیے, اب پورے پاکستان کے اندر اس موومنٹ کو لے کے چلے گا اور پاکستان کو خوشحال کرے گا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. شہریار صاحب سنو ٹی وی تھے. رانا صاحب آپ نے پنجاب میں بہت اچھے طریقے سے کام کیا, اور بھی آپ نے جو آئیڈیاز دیے ہیں بہت اچھے ہیں. اس پر امپلیمنٹیشن کی ایک تو ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ جہاں پہ ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی, اور ہاکی کے ساتھ جو سلوک اس وقت تک ہو رہا ہے, یہاں پہ پہلے وفاقی تعلیمات میں ہمارے کالجز میں اسکولز میں ہاکی ماسک تھی, لیکن اب جو ہے اس کو نکال دیا گیا ہے. تو کوئی پروگرام ہے کہ ہاکی کو دوبارہ سے اس میں شامل کیا جائے؟ اور کیونکہ آسٹرل ٹرف اور بلو ٹرف ساری دنیا میں اس وقت بلو ٹرف پہ کھیل رہے ہیں, ہمارے یہاں بلو ٹرف نہیں ہے, اس کو لانے کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے گا تاکہ یوتھ کو راغب کیا جا سکے اس کو؟ دیکھیں ایشوز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ میں منسٹر سپورٹس بھی رہا ہوں, اور ہم ہاکی فیڈریشن کے ساتھ بار بار مذاکرات کرتے رہے کہ آپ انٹرنل جو پالیٹکس ہے وہ چھوڑیں, پاکستان کا قومی کھیل تباہ ہو گیا. اب ہم نے کیا ہے کہ دو چیزیں کی ہیں کہ اب آئی پی سی کی جو منسٹری ہے وہ اب احسن اقبال صاحب کو کل ہی فیصلہ ہوا کہ وہ اس کو دیکھیں گے. ہم کچھ میٹنگز آلریڈی سیکٹری آئی پی سی اور ان کے ساتھ کر چکے ہیں, جس کے اندر ہم نے 12 گیمز کو جو ہے وہ ہم نے پہلے ہائی لائٹ کیا ہے, جس میں ہاکی بھی ہے. اور ان 12 کی 12, کیونکہ آپ کہیں نا کہ ایک دم آپ سب کچھ کر لیں گے, جب آوے کا آوا ہی بگڑا ہو تو پھر آپ کو سٹارٹ اور وہ کنکریٹ سٹیپس لینے ہوتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے جس طرح ہم نے پنجاب کے اندر سپورٹس کا احیا کیا تھا, اب ہم پاکستان لیول پہ اور ان 12 سپورٹس میں ہاکی سر فہرست ہے. ہم انقریب میٹنگز کر کے آپ کو, اور اس کا وے فارورڈ ہم آپ کو ہر سپورٹس کا جو ہم سمجھتے ہیں جس میں پاکستانی نوجوان بچے اور بچیاں اپنا مقام بنا سکتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور انقریب آپ کو نظر آئے گا کہ ہاکی کا ریوائول پاکستان کے اندر, اس میں میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں. جس طرح پی ایس ایل کرکٹ ہے, اسی طرح ہم ہاکی لیگ کا بھی جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, تاکہ جو ٹیلنٹ ہے وہ نیچے سے نکل کر آئے. ڈپارٹمنٹل سپورٹس جس کو ختم کر دیا گیا تھا, اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے اپنے پچھلے ٹینیور میں اس کا دوبارہ احیا کیا. اب اس کو ہم جو ہے ان بنیادوں پہ اب اس کی ہم پراپر ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, ان ڈپارٹمنٹس کے ساتھ سپورٹس مین اینڈ ویمن کو انگیج کریں گے, اور جو 12 جو ہیں سپورٹس ان کو ہم, جس میں ہاکی اگین سر فہرست ہے, آپ اس کا احیا دیکھیں گے جلدی. ایک اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی ہاکی کی کراچی میں جعلی الیکشن کرا کے متوازی تنظیم کھڑی کر دی ہے, ان کو بٹھا کے کوئی پاکستان کی بڑی بدنامی ہوتی ہے ان سے جو متوازی تنظیمیں ہماری کھڑی ہوتی ہیں, تو کوئی پروگرام ہے کہ ان کو بٹھا؟ دیکھیں ماضی میں نا میں آپ کو بڑا اوپنلی کہوں گا کہ کچھ ایشوز رہے کہ جو یہ سپورٹس باڈیز بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ سپورٹس بورڈز کے تعلقات اچھے نہیں رہے, کیونکہ حکومت اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتی رہی, یہ سپورٹس آرگنائزیشنز اپنے طریقے سے, اور جن کے پاس چارٹر ہے نا اولمپک آرگنائزیشن کا, ان کو ہمیں یہاں پر ریکگنائز کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ کھیلیں چلیں اور یہ سیاست کو ختم کرنا ہوگا. تو بالکل میں ابھی ہم نے کچھ میٹنگز کی ہیں, جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو وہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کریں گے انشاءاللہ. راشد حبیب صاحب کی بھائی سے باری باری. بالکل درست بات کی. ٹورزم کے حوالے سے یہ اربوں روپے جنریٹ کر سکتی ہے اکانومی, بہت بڑی کرتی ہے, لیکن یہ ڈبل ڈیکر بسیں جو ہیں وہ اس کا حل نہیں ہے. اس میں جو ضرورت ہے وہ ایک تو ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ, اور دوسرے جو نارتھن ایریاز ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹیز فراہم کریں, تاکہ بیرون دنیا سے لوگ وہاں پہ سیف محسوس کریں اور ان کو وہ فیسلٹیز ملنے لگ جاتی ہیں. اس سے ہم بہت زیادہ ریونیو یقین کما سکتے ہیں. اس پر آپ کی توجہ ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس وقت آلریڈی ایچ ای سی
جو ہے اور باقی کیونکہ دیکھیں ایچ ای سی ایک ایسا اب ادارہ بن چکا ہے جس کے اندر یونیورسٹیز ان کے پاس گرانٹس ان کے بچوں کے آئیڈیاز. اصل بات ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ان یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے بچے اور بچیوں کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے. تو اس وقت 2 اسکی ریسارٹس جو ہیں وہ ناردرن ایریاز کے اندر جو ہیں وہ ان کا آئیڈیا بن چکا ہوا ہے, اس پر کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. ان قریب ہم ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس ان کے ساتھ کریں گے جس کے اندر ہم پاکستان کی پہلی ٹورزم پالیسی لانے جا رہے ہیں, جس کے اندر ہم تمام ان چیزوں کا احاطہ کریں گے اور جس میں ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. جس طرح تھائی لینڈ کا ماڈل ہے کہ 80s کے اندر تھائی لینڈ کے اندر بے تحاشا اسٹریٹ کرائم تھا, تو انہوں نے وہاں پر ایک ٹورسٹ پولیس بنائی تھی جو ان کا کام ہی صرف جو ٹورسٹ آتے تھے جو نیشنل اور انٹرنیشنل ان کے ایشوز کو دیکھنا تھا. تو نمبر آف انیشیٹو جو ہیں اس وقت وہ زیر غور ہیں, اور ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ٹورسٹ انڈسٹری جو ٹورزم سیکٹر ہے اس سے ہی اب آپ بات کرتے ہیں زر مبادلہ لانے کی, تو اگر آپ یہاں پر حالات کنڈیوسو کر لیں اور اس کے اندر ایوییشن کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں کیونکہ اگر ڈائریکٹ فلائٹس ہوں گی تو جو فلائٹ گھوم کر آتی ہے اس کا کرایہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور لوگ پھر جو ہیں ڈسکریج ہوتے ہیں آنے میں پاکستان. تو ایک ہم کچھ کر رہے ہیں جس کے اندر ایوییشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسٹری کے ساتھ بیٹھ کے, جس کے اندر ہم صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کے لوکل ہیریٹیج ہے اس کو انہانس کرنا, وہاں پر فیسلٹیز کو بڑھانا اور سب سے بڑھ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ایسا کرنا کہ لوگ جا سکیں. تو یہ ایک جامع پالیسی جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ, اور یہ کوئی میں بات کوئی سالوں کی نہیں کر رہا, یہ مہینوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر کام ہوتا نظر آئے گا. عاقل صاحب سر ٹی وی سے. اچھا سر, سب سے پہلے تو نوجوانوں کو جو مواقع جو فراہم کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے قابل تعریف ہے بالخصوص ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت سے سوشل میڈیا سائٹس جو ہیں وہ مونیٹائز نہیں ہیں. جیسے فیس بک اگر مونیٹائز ہو تو ہمارے ایک بہترین ذریعہ ہے پاکستان میں, ٹک ٹاک ہے, اسی طرح پاکستان میں ٹویٹر وہ نہیں ہے. تو آپ یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بچوں کو نوجوانوں کو سکھا تو رہے ہیں, لیکن یہ کہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں, اس کا بھی ایک موقع ملنا چاہیے. اور ٹویٹر میں پابندی بھی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اسی پاکستان میں امیزون جو ہے دنیا میں, پاکستان امیزون کے اعتبار سے ان کی ریٹنگ اچھی نہیں ہے, پاکستان کی نیگیٹو میں جا رہی ہے. اسی طرح بہت سے اور ویب سائٹس ہیں جہاں سے کمانے کے ذرائع ہیں. اس طرح انڈیا میں بہت سے لوگ جو ہیں ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے ہیں, کروڑوں کے حساب سے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ وہاں کے یوٹیوبرس اور دیگر کماتے ہیں. تو پاکستان میں ان چیزوں پر برین لگا کر کیسے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی آپ سکھا تو رہے ہیں, لیکن کہاں سے یہ عام کر لیں گے؟ دیکھیں بہت اہم سوال ہے. اس کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر ملک کے جو حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے پالیسیز بنائی جاتی ہیں. امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی آج ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا بل پیش کیا جا رہا ہے, آپ کے نوٹس میں ہے. پاکستان کے اندر ان میڈیمز کو یوز کر کے پاکستان میں دہشت گردی, پاکستان میں فساد اور انتشار جو پھیلانے کی کوشش کی گئی, ہمارا سب سے پہلا فوکس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے انتشار نہ ہو, فساد نہ ہو, پاکستان کے بچے بچیوں کو, پاکستان کے نوجوانوں کو, پاکستانیوں کو ایک ایسا ماحول ملے جس کے اندر وہ آزادی کے ساتھ کام بھی کر سکیں اور اپنی آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. میں قانون دان بھی ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بالکل پابندی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ان چیزوں کا حل جو ہے وہ مستقل بندش نہیں ہے, ان کا حل جو ہے اوور سائٹ ہے. ایک مطلب ایک ریگولر اوور سائٹ ہونی چاہیے جس طرح باقی دنیا کے اندر ہوتا ہے. تو اب اس میکینزم کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ایک ریگولر اوور سائٹ ہو, اور بندش سے تو کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں. مطلب اس بندش کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو میڈیمز کے اوپر بچے اور بچیاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, اس سے پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے بزنس کو جنریٹ کریں. لیکن فوری طور پر جب تک وہ اوور سائٹ کا ایک میکینزم بن نہیں جاتا, جو بن رہا ہے, اور عنقریب وہ اس کی جو میں نے بریفنگز لی ہیں تو اس کے اندر وہ آ بھی جائے گا, تب تک یہ تھوڑی دیر برداشت کرنا ہوگا, اس کے بعد یہ ساری چیزیں سموتھلی چلیں گی. نہیں امیزون کا ایشو اور ہے, وہ جو پے پال کی بات ہو رہی تھی اور وہ جو پیمنٹس کی بات ہو رہی تھی, اور پھر اس کے اندر یہ ایک علیحدہ بحث ہے جس کے اندر ہے کہ یہاں پر تو امیزون تو بات کی بات ہے, کئی آرگنائزیشنز, کئی کمپنیز جو یہاں پر جو فورن کمپنیز ہیں وہ یہاں پر آ کر کام کر رہی ہیں, کیونکہ یہاں پر ڈالر کو اس طرح جو ہے ذخیرہ اندوزی کی گئی اور یہاں پر جو مینز استعمال کیے گئے, تو پھر ایک
فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ لوگ بھی اپنا انٹرسٹ باہر نہیں لے کے جا سکتے، جس کی وجہ سے نئی کمپنیز پاکستان میں آنا بند ہو گیا. تو میں نے کہا نا کہ ایک میکنزم بن رہا ہے جس میں ہم اب اجازت بھی دینے جا رہے ہیں کہ وہ جو کمپنیز یہاں پر کام کرتی ہیں اگر وہ اپنا پروفٹ باہر لے کے جانا چاہتی ہیں تو وہ بالکل ایک پالیسی بن رہی ہے جو اگلے چند دنوں میں جو منسٹر فائنانس اور فائنانس منسٹری جو ہے وہ اس کو اناؤنس بھی کرے گی. تو ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، کانفیڈنس ہی وہاں سے آتا ہے، تو اس پر کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اگلے آنے والے مہینوں کے اندر اچھی خبریں ملیں گی. ہم ٹی وی سے سر آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اسلام آباد کی جو روڈس ہیں وہ خوبصورت بنیں گے، ڈبل ڈیکر بسز بھی چلیں گی، سیاح بھی آئیں گے. لیکن اس وقت میرا سوال یہ ہے کہ کراچی جو ہے، اسلام آباد جو ہے وہ کراچی بنتا جا رہا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں 5,000 سے زائد موبائل سنیچز ہوئے، 3 ارب سے زائد کی مالک کی گاڑیاں جو ہیں وہ چوری ہوئی ہیں، اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو ان حالات میں سیاح کیسے آئیں گے؟ میں صرف اسلام آباد کا ہی کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے سیکٹرز ہیں آپ وہاں کا ڈیٹا نکلوا لیے کہ دن بدن وہاں پر کتنے کرائمز بڑھ رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہونی چاہیے. ہماری جماعت کو یہ فخر حاصل ہے کہ کراچی کو ہم نے امن کا گہوارہ بنایا تھا. جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو کراچی میں لوگ کراچی رہنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا. وہاں پر مطلب بوری بند لاشیں ایک معمول بن چکا تھا. تو ہم کراچی جیسے جب شہر کا امن واپس لا سکتے ہیں تو یہ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر آلریڈی کام ہو رہا ہے. لا اینڈ آرڈر کی پرائم منسٹر صاحب خود میٹنگز جو ہیں وہ چیئر بھی کر رہے ہیں، اس کا ایک مربوط جامع پالیسی بھی بن رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں کہ جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک سر جاتا ہے یہ اسٹریٹ کرائمز کے اندر. تو جب معیشت کی بحالی ہوگی، معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی اور اسی طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام پوری قوت کے ساتھ کر رہی ہوں گی تو آپ کو یہ سارا کچھ ہماری نظر میں ہے. ابھی اس حکومت کو آئے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا لیکن اللہ کے فضل سے جتنے انڈیکسز ہیں وہ سارے پازیٹیو جا رہے ہیں، جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے پازیٹیو جا رہے ہیں. تو یہ آغاز ہے. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو اعتماد کرنا چاہیے. آپ کا اعتماد ہر آنے والے مہینے کے ساتھ بڑھے گا. چیلنجز ضرور ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل میں جو شرائط ہم نے ماننی ہیں اگلے 6 سے ہم 12 ماہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کا بالکل ایک اثر رہے گا. جس طرح بھی پٹرول کی قیمتوں کو بڑھانا پڑا، جس طرح اور 1-2 سٹیپس لینے پڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب معیشت کی بحالی ہوگی تو ان کا امپیکٹ کم ہوتا جائے گا. اور سب سے بڑی بات، چونکہ آپ نے بات ایک ایسی کی ہے کہ آج ہم سب باتیں تو بڑے آرام سے کر دیتے ہیں لیکن چوری ہم خود کرتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے کہ ایف بی آر اگر آج سال کا 9.3 بلین اکٹھا کر رہا ہے تو اس کے اندر سے چوری کتنی ہو رہی ہے. اگر یہ چوری کو روک دیں تو یہ کوئی 15 تک کی ہماری فگر جا سکتی ہے. تو ہمیں پہلے یہ بجلی چوری کتنے لوگ کر رہے ہیں، اب یہ جو جتنا ہم دیکھ رہے ہیں گیس چوری کتنے لوگ کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے کیونکہ اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے اور کام شروع ہو چکا ہے بجلی چوری، گیس چوری سے لے کے ٹیکس ایویژن سے لے کے ہم ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے مہینوں میں آپ کو یہ امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا اور جب وہ امپیکٹ آئے گا تو یہ اسٹریٹ کرائم کی ریشو بھی آپ کو نیچے جاتے نظر آئے گی. حافظ مہدی صاحب نیوز 1 سے. سر تمام تر صورتحال دیکھی جائے تو جو شہری جو شہر ہے جتنے بھی شہر ہیں پاکستان کے ان کی بات ہر حکومت آگے کرتی ہے کہ یہاں ہم مزید ان کو ترقی یافتہ بنائیں گے، مزید وسائل دیں گے، لیکن اصل مسئلہ جو دیہاتی علاقوں کا ہے وہاں نہ بچوں کے پاس گراؤنڈ ہے، نہ اچھے اسکول ہیں، نہ وہاں پانی کا مسئلہ حل ہوا ہے. تو آپ ان دیہاتی علاقوں کے لیے بھی کوئی لاہ عمل بنا رہے ہیں؟ آپ کے اس پالیسی میں کوئی چیز ہے کہ وہ علاقے بھی ترقی یافتہ علاقوں میں شامل ہوں، وہاں کے بچے بھی آگے آئیں اور شہروں میں اپنی جو ضروریات ہیں وہ حاصل کر سکیں؟ دیکھیں میں آپ کو نا صرف ایک بات کہوں گا. میں اللہ کا شکر ہے منسٹر ایجوکیشن بھی تھا اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے پنجاب کے 42,000 اسکولوں کو ریفارم کیا تھا. ہم نے اللہ کے فضل سے پنجاب کے اندر، میں صرف ایک مختصر سی بات کروں گا کہ 5 سال کے اختتام 2017 میں اکانومسٹ کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی کہ پنجاب کے ایجوکیشن سیکٹر کا مقابلہ پاکستان کے باقی صوبوں سے نہیں بلکہ ایشیا کے بہترین ممالک کے ساتھ ہے. تو ویژن موجود ہے،
ڈرائیو موجود ہے. اب پاکستان کے لیول پر امپلیمنٹ, میں 16 ماہ کی جو شہباز صاحب کی حکومت تھی نا, وہ ایک چیلنج تھا. وہ چیلنج کیا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. ایک سازش کے تحت پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی سازش تیار کر لی گئی تھی. اس وقت کے جو وفاقی فینانس منسٹر تھے شوکت ترین صاحب, ان کی آڈیو موجود ہے جو وہ پنجاب اور KPK کے فینانس منسٹرز کے ساتھ مل کے اس IMF کی ڈیل کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان 16 ماہ کا جو سب سے بڑا کارنامہ شہباز شریف صاحب کا تھا, وہ IMF کی ڈیل کر کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا کے سری لنکا ماڈل سے بچایا گیا تھا. اب جو چیلنجز ہیں ان میں ایجوکیشن, شہباز صاحب کی ہمیشہ ترجیح, جو سب سے بڑی ترجیح وہ ایجوکیشن رہی ہے. میں اگلے چند دنوں میں شہباز صاحب آغاز کرنے جا رہے ہیں, وہ آپ کو اسلام آباد کے اسکولوں میں نظر آئیں گے. آتے ساتھ ہی کام شروع کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کے جو اسکول ہیں اس کے اندر میں ابھی نہیں کہنا چاہتا, اتنے بڑے بڑے پروگرامز اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. اسلام آباد کے جو اسکول ہیں وہ کسی بھی پرائیویٹ اسکول کا مقابلہ کر سکیں گے. اس میں جو انفراسٹرکچر مہیا کیا جا رہا ہے, اور پھر اسی ماڈل کو لے کے ہم پورے پاکستان میں جائیں گے. چودھری مدثر صاحب, ڈاکٹر صاحب سیف گیمز کے حوالے سے ہم نے بات کی, تیاری کے حوالے سے بات کی, کیا ہم میزبانی کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ پلیٹ تو تیار ہیں یا نہیں ہیں, وہ تو آپ نے بتا دیا کہ اگلے سال دیکھیں گے. میزبانی کے لیے بھی ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ دوسرا, آپ کیونکہ یوتھ کے سوال ہے آپ نے, تو صاحب کا جب عثمان ڈار یہاں موجود ہے تو انہوں نے یوتھ ٹائگر بنائی تھی, فورس بنائی تھی, کیا اس کا ڈیٹا آپ نے نکلوایا ہے؟ اس پر پلیٹ فارم پہ آپ وہ کام کریں گے, کیونکہ ان کا ماڈل یہ تھا کہ سوشل ایشو پہ نوجوانوں کو انگیج کریں گے, وہ لوگوں کی مدد کریں گے. تو وہ ڈیٹا کا اس طرح کا آپ کر رہے ہیں, لوگوں نوجوانوں کو انگیج کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیف گیمز بدقسمتی ہے کہ جب ہماری حکومت بنی تو فیصلہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ بنگلہ دیش کو دینی ہے میزبانی, یا میرا خیال ہے کہ سری لنکا یا کسی ایک اور ملک کا بھی نام تھا, کہ ہم کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی پاکستان کے لیے, تو ہم نے آتے ساتھ ہی فوری طور پر سب کو انگیج کیا ہے اور ایک پرنسپل ڈیسیژن لے لیا ہے کہ سیف گیمز ہم کرائیں گے. اور اس میں جو چیلنجز ہیں, جو گراؤنڈز کے, اسٹیڈیمز کے, اس کے اندر جو وینیوز ہیں وہ 70% سے زیادہ پنجاب کے ہیں, اور وہاں پہ اللہ کے فضل سے تیاری پوری ہے. جو کمی ہے, جو اسلام آباد کا جو ہمارا سپورٹ اسٹیڈیم ہے اور اس جہاں پر فائنلز ہونے ہیں, تو وہ ساری چیزیں ہم اب اس کا فوری طور پر احاطہ بھی کر رہے ہیں, اور ایک ریزالو ہے کہ سیف گیمز ہوں گی پاکستان میں.